السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس ذات اقدس و مقدس کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا. کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا. اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات
جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عاقبت کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ ارض پہ اتنی بدنصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی قوم ہم سے بڑھ کے بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب کیا ہے کہ وہ ضابطۂ حیات جو انسانوں میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا تھا، اس کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا ہے۔ قرآن کو ماننے کے باوجود، اس کو عظیم ضابطۂ حیات سمجھنے کے باوجود، ہم اس سے وہ فائدہ نہیں لیتے جو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے لیا تھا۔ آپ ان کا اور اپنا تقابلی جائزہ لیں۔ قرآن وہی ہے جو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ قرآن نازل کر کے اللہ نے کہا کہ اس کو نازل ہم نے کیا ہے اور اس کی ذمہ داری حفاظت کی بھی ہم پہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی حروف و الفاظ ایسے نہیں جو تب تو تھے اب نہیں، لیکن مسلمانوں میں فرق ہے۔ وہ لوگ جب قرآن سے وابستہ ہوئے تو دنیا میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لوگ ان کو بدو کہتے تھے، جہل کہتے تھے، انسانیت سے کوسوں دور۔ لیکن وہ جو انسانیت سے کوسوں دور تھے، جب وہ قرآن سے متعلق ہوئے، انہوں نے قرآن پڑھا تو اللہ نے زمین سے اٹھا کے انہیں آسمان کی پنہائیوں تک پہنچا دیا۔ وہی قرآن آج ہم بھی پڑھتے ہیں۔ جدید دور ہے، ترقی کا دور ہے، علم کی بہتات ہے، لیکن جو فائدہ اس سے محمد الرسول اللہ کے صحابہ نے لیا ہے وہ آج ہم نہیں لے سکتے۔ قرآن وہی ہے، انسان بدل گیا۔ قرآن وہی ہے، مومن بدل گیا۔ قرآن وہی ہے، اس کو اٹھانے والے بدل گئے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کو ہمارے سامنے اللہ نے پیش کرتے ہوئے جو یہ ارشاد فرمایا کہ آمنو کما آمن الناس، ایمان ویسے لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے۔ تو غور کرنا چاہیے کہ آخر اس کا سبب کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی یہی پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی پہ ایمان ہم بھی رکھتے ہیں، وہ بھی رکھتے تھے۔
قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے تھے، تو پھر یہ زندگی کا اتنا تفاوت کیوں ہے؟ وہ عزت و وقار کی زندگی بسر کر رہے تھے، ہم ذلت و نکبت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو نتیجہ ضرور نکلے گا، اگر ضمیر زندہ و تابندہ ہے تو آواز ضرور آئے گی کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یہ فرق ہے ہمارا ان کا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجہل زمانے میں لوگوں کو آواز دی، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو تفلحو، فلاح پا جاؤ گے۔ اور فلاح وہی نہیں جو آخرت کی ہے، بلکہ کما حقہ، تعلق پیدا کرنے کی بنا پہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اور تمہیں وہ عزت، وہ وقار دیا جائے گا جس کا تصور تم نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہوا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے اگر قرآن سے دوری کرو گے میں تمہیں اپنی رحمت سے محروم کر دوں گا، اور اگر قرآن سے تعلق پیدا کرو گے، اس سے ربط پیدا کرو گے، میں وہ عزت سے نوازوں گا کہ جس کا تصور عام حالات میں نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کا نتیجہ ہم نے اپنی آنکھوں دیکھا۔ اگر تاریخ کے جھروکوں میں ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ نگاہ ڈالی جائے اور ان کے لہر و نہار پہ، ان کی زندگی پہ، تو اللہ کا یہ قرآن ایک ایسی حقیقت نظر آتا ہے جس سے کائنات کی کوئی طاقت انکار نہیں کر سکتی کہ جو قرآن سے متعلق ہوتا ہے اللہ زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچاتا ہے، اور جو قرآن سے رشتہ توڑ لیتا ہے آسمان سے گراتا ہے زمین پہ، زمین کے بعد زمین کی نکبتوں میں گر جاتا ہے۔ ہمارے حالات ہمارے سامنے، عبرت پانے والا انسان عبرت پا سکتا ہے، لیکن قوم اتنی بدنصیب ٹھہری کہ یہ عبرت حاصل کرنا بھی نہیں چاہتی۔ اس کے لیے بھی غور و فکر کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ایسے دنیا میں ہم کھو گئے ہیں کہ دنیا میں ہم کھو گئے، قرآن ہم سے کھو گیا، اور نتیجہ یہ ذلت و نکبت کی صورت میں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لوگوں نے ایمان کا اظہار کیا، وقت کی طاغوتی طاقتیں ان پہ ظلم و ستم ڈھاتی تھی، اور یہ ایک عظیم اور عجیب بات ہے کہ جب بھی کوئی نبی آیا، جب بھی کوئی تحریک اٹھی جس کا تعلق آسمان سے تھا، اس تحریک اور اس تحریک کی تعلیم پہ ایمان لانے والے سب سے پہلے غربا ہوا کرتے تھے، مساکین، کمزور، مفلس لوگ۔ اور یہی رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ غلاموں نے، مفلسوں نے، بے بسوں نے، بے کسوں نے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویب اور تائید کی۔ یعنی اس میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو مال و زر رکھتے تھے، بڑے قبیلے سے تعلق تھا، خاندانی لوگ تھے، لیکن بہت کم، اور یہ ایسی فکر ہے جو آدم سے چلی آج تک اور آج سے قیامت تک رہے گی۔ مال و زر رکھنے والے لوگ زمین پہ اللہ کے باغی ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ آج بھی یہی
رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ تم اپنی اس دنیاوی زندگی میں گم ہو گئے ہو اور تمہارے آنے کا جو اصل مقصد تھا اس کو بھول گئے ہو. اس کو بھولنے کے سبب جو تمہیں اخروی زندگی میں عذاب سے سامنا کرنا پڑے گا اس کو تم برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے آنکھیں کھولو, ہوش کے ناخن لو. جس طرح میں تمہیں بلا رہا ہوں میری آواز سنو, اس پہ غور کرو. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم دنیا میں بھی کامیاب اور تم آخرت میں بھی کامیاب. ہوا وہی جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, بدو, پھٹے کپڑے, گردآلود چہرہ, گھر سے ہٹی زلفیں, جب کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئے تو کائنات کے بڑے بڑے لوگ ان کے سامنے سر جھکانے پہ مجبور ہو گئے. یہ اللہ کے قرآن کا معجزہ ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا انتہا اور عروج. لوگ ایمان لاتے ہیں, ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں, ان کو برداشت کرتے ہیں. ان مفلس اور غربا میں کچھ اچھے خاندان کے افراد بھی تھے جو بڑی ناز و نام کی زندگی بسر کرتے تھے, لیکن کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئے تو ان کے ساتھ بھی وہی ہوتا تھا جو مکہ کے غلاموں کے ساتھ ہو. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے, چھوڑ دو مکہ کو. مکہ کی سرزمین اس لائق نہیں ہے کہ توحید کا بوٹا یہاں جوان ہو. صحابہ محمد رسول اللہ کے کہنے پہ حبشہ کو روانہ. ایک بڑا نوجوان, خوبصورت, دانا, پڑھا لکھا, وہ چھپتا پھرتا ہے اپنے گھر والوں سے, پریشان ہو گیا. تو جب ہجرت ثانیہ ہوئی حبشہ کی طرف, اس کو پتہ چلتا ہے مکہ سے بھاگ گیا ہے, قرب و جوار میں رہتا ہے, باپ کو پتہ نہ چلے, رشتہ داروں کو پتہ نہ چلے, ظلم کی انتہا ہے. جب پتہ چلا کہ حبشہ کو کچھ لوگ پھر جا رہے ہیں تو یہ چپکے سے مکہ آتا ہے, اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور حبشہ کی طرف روانہ ہو گیا. مکہ کو چھوڑا. یہ تھا کون جس کی زندگی کے لیل و نہار انتہائی پرتعیش تھے, کھانا, پینا, پہننا, محفل, تنہائی. لوگ دیکھ کے اس کی قسمت پہ ناز کرتے تھے. کیا بات ہے, کیا قسمت ہے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص آگے کہنے لگا, اللہ کے نبی میں آپ سے محبت کرتا ہوں. آقا خاموش ہے. پھر کہتا ہے, اللہ کے نبی میں آپ سے محبت کرتا ہوں. رحمت کائنات خاموش ہے. پھر کہا, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, اگر تو مجھ سے محبت رکھتا ہے پھر تنگی اور تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اسلام کے ساتھ وابستگی انسان کو معاشرے سے کاٹ دیتی ہے. یہ جب معاشرے سے کٹ جاتا ہے پھر اس کا تعلق رحمان سے صحیح بنتا ہے. جب تک یہ معاشرے کو خوش کرنے کی سوچ میں رہتا ہے اس کی زندگی وہ مومنانہ زندگی نہیں جو اللہ چاہتے ہیں اور جو محمد رسول اللہ بنانا چاہتے ہیں. نکل گئے. حبشہ میں کچھ ہی عرصہ بعد سیدہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان سردار قریش, ان کا خامد فوت ہو گیا. ابی سفیان سردار تھا مکے کا, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف, لیکن تاریخ کہتی ہے, مکہ کی فضا کہتی ہے
اس کے لیل و نہار کہتے ہیں کہ جو دشمنی میں کمینگی اللہ کے نبی کے خلاف قریش کے سردار کرتے تھے وہ ابھی سفیان نہیں کرتے تھے مخالف، تھے دشمن۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کی بیٹی اور ان کا داماد ایمان لے آئے۔ جب معاشرے نے تنگ کیا کہ یہ بھی بھاگے حبشہ میں بھی کچھ ہی سال رہے تھے، سیدہ طاہرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاوند فوت ہو گیا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ اس وقت مدینہ چلے گئے۔ مدینہ سے نجاشی کو پیغام بھیجا کہ ام حبیبہ کو میرا پیغام دو کہ میں محمد تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اجڑا ہوا چہرہ، بکھری ہوئی زلفیں، لیل و نہار کا غم خوشی میں بدل گیا کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور بیوی مجھے منتخب کر لیا ہے، تیری قسمت پہ کیسا ناز کیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام نجاشی کو ملا۔ نجاشی نے بلایا اور کہا کہ یہ تمہارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، چشم ماں روشن دل ماں شاد، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے، میں تیار ہوں۔ اب وکیل کی ضرورت ہے، وکیل ڈھونڈتی ہیں، ایک شخص پہ نگاہ پڑتی ہے، ان کے خاندان کا، ان کے قبیلے کا ہے۔ اس کو کہا کہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا ہے نکاح کا، میں تمہیں اپنا وکیل کھڑا کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کہتا ہے مجھ سے زیادہ خوش نصیب کوئی کون ہو سکتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا وکیل بن کے کھڑا ہو۔ حاضر ہوں، مجلس محفل لگی، محفل نکاح، مجلس نکاح بپا ہوئی۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی ہیں۔ نجاشی نے اللہ کے رسول کا نکاح پڑھا اور اس نکاح پہ آنے والے مہمانوں کی خدمت اس نوجوان نے کی جس کو بطور وکیل ام حبیبہ نے منتخب کیا تھا۔ 13 سال تک یہ جوان رانا حبشہ میں غریب الوطنی کی زندگی بسر کرتا رہا۔ مکہ کا سردار، تاجدار مکہ، اس کا بیٹا لیل و نہار عیاشی میں بسر کرتا ہے، شراب، کباب، جوانی، لیکن جو ہی کان میں محمد الرسول اللہ کی آواز پڑی، قرآن سنا، سب کچھ چھوڑا، محمد الرسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوا۔ اور پھر وہی تنگی، وہی تکلیف، وہی پریشانی، وہی ظلم، وہی بربریت جو غرباء، مساکین اور غلام سہتے تھے، اس کو بھی سہنے پڑتے۔ 13 سال کی زندگی وہاں بسر کی۔ اللہ نے وہاں ایک بیٹا دیا، ایک بیٹی سے نوازا۔ 13 سال کے بعد نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے علی کے بڑے بھائی جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ ہوا کہ اب ہمیں مدینہ چلے جانا چاہیے اپنے آقا کے پاس۔ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اب تو آزاد ہو گئے، دنیا میں پہلی حکومت، پہلا ضابطہ جس نے انسانوں کو انسانیت سے آگاہ کیا تھا وہ محمد الرسول اللہ کا ضابطہ تھا۔ کہاں زندگی ہم بسر کر رہے ہیں؟ جانا چاہیے۔ حبشہ سے اٹھے، مدینہ کو روانہ۔ جب مدینہ آئے تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی تو خیبر گئے ہوئے ہیں جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، عورتوں بچوں کو چھوڑا۔
مرد سارے بھاگم بھاگ خیبر پہنچتے. خیبر پہنچے تو لڑائی ختم ہو چکی تھی. اللہ کے نبی کو اللہ نے فتح دے دی تھی. افسردہ ہوئے کہ شوق تو تھا جہاد میں شامل ہوں گے, اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کے میدان کارزار میں اللہ کی توحید کے پرچم کو بلند کرتے ہوئے یا کافر کو پامال کریں گے یا اپنی جانیں نکال. سوچ تھی, تصور تھا. جاتے پتہ لگنے وہ تو کام ہو گیا ہے. پریشان ہے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا ہے کہ حبشہ سے میرے ساتھی, میرے محبوب, میرے جانثار آئے. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے, استقبال کیا اور ہر ایک آدمی کو اپنے سینے سے لگایا. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی فتح حاصل کی تھی, لیکن ارشاد فرمانے لگے مجھے نہیں سمجھ آتی, مجھے آج ان کے آنے کی خوشی زیادہ ہے یا خیبر کے فتح کی خوشی. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا. ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جنگ میں تو شامل نہیں ہوئے, لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ انہیں ویسے ہی جنگ کی بنا پہ حصہ دیا جائے جیسے تم جہاد کرنے والوں. تو جہاد کرنے والوں کی طرح ہی نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی حصہ دیا. یہ نوجوان, آپ غور فرمائیں ذرا اپنی طرف, اپنے نوجوان اولاد کی طرف, اور محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی طرف. اللہ کی قسم, ایمان کے ساتھ اگر تکابری جائزہ لیا جائے تو اندر سے آواز آئے گی کہ محمد الرسول اللہ کے صحابہ ایمان کے اس مقام پہ تھے جس ایمان کو تم سوچ بھی نہیں سکتے. تمہاری زندگی کے لیل و نہار دنیا کو اکٹھا کرنے میں, اس کے جاہ و جلال کے لیے, اس کی آسانی کے لیے, اس کے عیش و طرب کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیل و نہار اپنی جان کو اللہ رسول کے لیے قربان کرنے کو تھے. مدینہ میں آگے ایک دن بیٹھی, یہ بڑا پریشان ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, غمزدہ چہرہ ہے, پریشان ہے, چہرے سے احساس ہوتا ہے. اللہ کے نبی اس غمزدگی کا سبب پتہ کیا ہے؟ یاروں کی مجلسیں, کرکٹ کے میدان, فٹ بال کے میدان, ہاں ہو عیش و طرب کی محفلیں اور مجلسیں, یہ نہیں. اللہ کے نبی اس غم کا سبب یہ ہے جب مجھے احساس ہوتا ہے کہ تو بد نصیب ہے, نہ بدر میں حصہ لے سکا, نہ احد میں حصہ لے سکا, نہ احزاب میں حصہ لے سکا. اللہ کے نبی میرے ساتھی رب کے لیے لڑتے رہے, جہاد کیا, کافر کو پامال کیا, خود زخمی ہوئے, لیکن میں ایسا بد نصیب انسان ہوں کہ میں نے ان جنگوں میں حصہ ہی نہیں لیا. ہماری اولاد کیا ہے؟ یہ سوچ ہے, اور ہم نے پیدا نہیں کی, یہ تڑپ ہم میں نہیں. اسلام کی سوچ, اسلام کی پہچان نہ مجھ میں ہے, نہ میری اولاد میں ہے, نہ آپ میں ہے, نہ آپ کی اولاد میں ہے. اور جنہوں نے اسلام کو سمجھا تھا یہ تڑپ ان لوگوں میں تھی. اور اسی لیے محمد کریم کے صحابہ کو اللہ نے محبوب کہا ہے, اور کہا تمہارا ایمان اللہ کو وہ پسند ہے جو محمد کے صحابہ کے ایمان کے آئینے میں پورا اترتا ہے. صحابہ کے ایمان کے آئینے میں اگر پورا نہیں ہوتا تو کوئی ایمان نہیں. بڑا پریشان. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تجھے یہ بات پسند نہیں کہ لوگوں نے ایک ہجرت کی ہے, تم لوگوں نے 2 ہجرتیں. اور ہجرت کا مرتبہ پتہ کیا ہے؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہو اور مصلی پہ کسی کو کھڑے کرنے کی ضرورت پیش آئے تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ تم سب لوگوں میں قرآن کس کو زیادہ آتا ہے. جس کو قرآن زیادہ آتا ہے وہ مصلی پہ کھڑا ہو. اور اگر قرآن سب کو برابر آتا ہے تو جس کو سنت زیادہ آتی, جس سنت بھی برابر ہی آتی ہے, تو ارشاد فرمایا جس نے سب سے پہلے ہجرت کی ہے. قرآن نبی کا فرمان, اس کے بعد کسی کو عزت و شرف حاصل ہے کہ وہ مصلی رسول پہ کھڑا ہو تو وہ ہے جو اپنے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرتا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد میں تجھے یہ پسند نہیں ہے, آنکھیں جھکا دی. ٹھیک ہے اللہ کے نبی, یہ کون ہے جس کو اتنا درد ہے, اتنا دکھ ہے, جو جہاد کی جنگیں جو لڑائیاں تھیں نکل گئیں, ٹھیک ہے نکل گئیں, اب تم حصہ لو, ان کے لیے کیوں تڑپ رہے ہو؟ کیا سبب ہے کہ آنکھوں میں آنسو, دل غمگین, چہرہ زرد, اور اظہار کرتے ہو نبی رحمت محمد رسول اللہ. کون ہے؟ اس کا سبب کیا تھا؟ کیوں یہ صحابی رسول اتنا پریشان تھا؟ کیوں اللہ کے نبی کو کہتا تھا کہ میں بڑا بد نصیب ہوں؟ اس لیے کہ یہ ایمان لانے والے لوگوں میں پہلے انسانوں میں تھا. بعض روایات میں ہے کہ صدیق اکبر اور اس نے اکٹھے ایمان کا اظہار کیا تھا, لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے. یہ جو روایت ہے کہ یہ اللہ کے نبی پہ ایمان لانے والوں میں پہلے 5 انسانوں میں شامل ہے. ابی بکر صدیق, علی المرتضیٰ, زید بن حارثہ, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ایمان لا چکے تھے. ان کے بعد انہوں نے ایمان کا پیالہ پیا ہے. اور اس کا سبب کیا ہے؟ میں جو کہا کرتا ہوں نا کہ اللہ کے نبی کے صحابہ اللہ نے خود منتخب کیے ہیں. کوئی صحابی اپنی خواہش سے نہیں آیا, اس کے دل میں اللہ نے یہ القا کیا کہ میں نے تو تجھے محمد کے لیے پیدا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جاؤ ان کے ہاتھ پہ توحید و رسالت کی بیعت کرو. اس کا ایمان بھی نرالا ہے. رات کو سویا ہوا خواب دیکھتا ہے, ایک بہت بڑا غار ہے, آگ کے شعلے نکل رہے ہیں, یہ کنارے پہ کھڑا ہے پریشان. دیکھتا کیا ہے کہ اس آگ کی غار میں اس کا باپ دھکیل کے اس کو ڈال رہا ہے. پریشان چیختا چلاتا ہے کہ دشمن باپ اور آگ میں گرا رہا ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی, لیکن باپ زور لگا کے آگ میں گرا رہا ہے, یہ بچنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ دھکیل کی آگ میں گرا رہا ہے. کہتا پھر میں اچانک دیکھتا ہوں کہ محمد بن عبداللہ آگے بڑھتے ہیں, انہوں نے میرا دامن تھام لیا. میرا باپ آگ میں گراتا ہے اور محمد مجھے بچاتے ہیں. خواب دیکھ, پھر نیند ہی نہیں آئی, اٹھا صبح صبح, دیکھتا ہے ادھر ادھر نگاہ ڈالتا ہے کہ کس کے ساتھ میں اس خواب کا ذکر کروں. پھر کہتا مجھے ایک شخص نظر آیا جس جیسی تعبیر کوئی نہیں کر سکتا تھا. وہ اللہ کے بندو, صحابہ رسول کا کوئی جرم بھی ان کو جہنم کی آگ کے قریب نہیں لے جا سکتا, اس لیے کہ رب کے منتخب شدہ ہے. اور جب اللہ نے ان کو دامن محمد سے وابستہ کیا, کہا جہنم تم پہ حرام ہے اور جنت واجب کر دی گئی. ان کا گناہ بھی کوئی گناہ نہیں, ان کی خطا بھی کوئی خطا نہیں. ایسا تو دنیا میں کوئی نہیں ہے, اگر کوئی ہے تو وہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ابو بکر ہے.
صبح صبح ابوبکر کے پاس اتنے بڑے سردار کا بیٹا صبح صبح ابوبکر کو ڈھونڈ رہا ہے. خیر یہ ہے. کہنے لگا ابوبکر میں نے سارے مکہ میں نظر دوڑائی ہے, مجھے کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آیا جو میرے خواب کی صحیح تدبیر کر سکتا ہے اور تعبیر کر سکتا ہے. ایک تم نظر آئے. ارشاد فرمایا بھتیجے خواب بتاؤ کیا ہے. کہنے لگا میں نے یہ خواب دیکھا ہے, آگ کے گڑھے کے کنارے پہ ہوں, شعلے نکل رہے آگ کے, میں بچنے کی کوشش کرتا ہوں, باپ گرا رہا ہے, پریشانی انتہا کی, کہ ایک نجات دہندہ آیا جس نے میرے گریبان سے تھاما اور مجھ کو اس آگ سے بچانے کی جد و جہد میں مصروف ہو گیا. وہ بچانے والا محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر صدیق نے خواب سنا, ارشاد فرمایا ارید بکا خیرا ھذا رسول اللہ فتبعہ. کہا تمہارا باپ تمہیں جہنم کے سپرد کرنا چاہتا تھا, اگر محمد نے تمہیں بچایا ہے نا تو یہ اللہ کے رسول ہیں جو جہنم سے بچانے کے لیے انسانوں کو دنیا میں آئے ہیں. اللہ نے تجھے خواب میں بتلا دیا ہے, اگر خیر چاہتے ہو تو محمد کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. کہتا واللہ ابو بکر تیری خواب سچ, تیری تعبیر سچ ہے. یہاں سے اٹھے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اس سردار کا بیٹا, ارشاد فرمایا میں دعوت دیتا ہوں توحید کی, اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں, چھوڑو تمام معبودان باطل کو, آتش پرست آگ کی پرستش کریں, انسان پرست انسان کی, شجر پرست شجر کی, حجر پرست حجر کی, یہ سب باطل ہے. خود کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو تو میرے ہاتھ پہ بیعت کر کے اللہ کی توحید کے علمبردار بن جاؤ. کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سچ کہتے ہو. دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے ہیں اور ان کی لیل و نہار, ان کی زندگی کے گزرنے والے لمحات کیسے ہیں, اور ایمان ان لوگوں کا کیسا ہے, یہ کیسے محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوئے. اس کان سے سن کے اس سے نہیں نکالنا. بہت بڑے سردار کا بیٹا, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ پیغام لے کے میں اللہ کا آیا ہوں. کہنے لگتا صدقت یا محمد, تیری بات سچی ہے. آج سمجھ میں آیا ہے کہ یہ جو بت ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں ان کے سامنے جھکتے ہیں, ان کو معبود سمجھ کے. جیسے آنے والے دور میں 14ویں صدی میں مسلمان بد نصیب ہونے تھے, جس کو خود قبر میں دفنا ہے, اس کے اوپر مٹی ڈالی ہے, اب اس کو معبود سمجھ کے سجدے کرتے ہیں اور اس سے حاجتیں مانگتے ہیں. ان میں اور مکہ والوں میں کیا فرق ہے؟ مکہ کا کافر اپنے ہاتھ سے بت تراشتا تھا, اس کی عبادت کرتا تھا, سجدہ ریزی کرتا تھا. آج بد نصیب مسلمان اپنے ہاتھ سے قبر بناتا ہے, اس پہ مٹی ڈالتا ہے, پھر اس کو معبود سمجھ پہ اس پہ سجدہ ریزی کرتا ہے اور منتیں مانگتا ہے. ٹھیک ہے یا محمد, نکالو ہاتھ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد واشہد انک عبدک ورسول. میں اللہ کی توحید پہ ایمان لاتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے. حدیث کی الفاظ ہے, تاریخ کی, کہ اللہ کے نبی کا چہرہ کھل اٹھا. کیوں؟ ایک بہت بڑے سردار کا بیٹا ہے. آگ کی چنگاری جب چمکتی ہے تو جو آگے آ جاتا اس کو جلا دیتی.
آواز آئی کہ سعید کا بیٹا محمد پہ ایمان لے آیا ہے. باپ نے سنا، ہاتھ بگولا ہوا. مکہ کا سب سے بڑا سردار جس کے سامنے کوئی آنکھیں بلند کر کے بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، اس کا بیٹا محمد کا غلام بن گیا. بڑا غصہ آیا. دیکھو کہاں ہے. خالد چھپ گئے. بھائیوں نے ڈھونڈ نکالا باپ کے پاس. وہ تو محمد پہ ہی مان لیا ہے. میری ناک تو نے کاٹی ہے. سارے مکہ کا سردار تو ابھی جال بھی ہے، سردار تو ابو طالب بھی ہے، سردار تو ابھی سفیان بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے. یہ سب سردار ہیں. یہ پتہ کون سردار ہے؟ اس کو مکہ کے لوگ کہتے ہیں ذو تاج، صاحب تاج آدمی. یہ صاحب تاج کیوں تھا؟ کیا تھا اس میں؟ مکہ کا وہ چودھری سردار جو اپنے سر پہ دستار رکھتا تھا، جس رنگ کی دستار یہ پہنتا تھا مکہ کے کسی سردار کو جرت نہیں تھی وہ سردار نہیں. صرف تنہا سعید ہی وہ دستار پہنتا تھا. مار مار کے لہو لہان کر دیا. علامہ ابن اسیر اسد الغابہ میں لکھتے ہیں کہ ہاتھ میں لاٹھی تھی، لکڑی تھی، ان کے سر پہ مارنا شروع کر دیا. سر سے خون بہتا ہے. باپ کو حیا نہیں آتی، یہاں تک کہ مار مار کے اس لکڑی کو ٹوٹے ٹوٹے کر دیا. ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. بول، تجھے پتا نہیں؟ اور میری ذات کو مٹی میں تو نے ملا دیا ہے، کیا کہیں گے لوگ؟ اور تجھے عشق نہیں ہے، عقل نہیں، شعور نہیں؟ یہ سارے عرب سے نرالا دین لے کے آ گیا ہے. ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو جاہل کہتا ہے، بیوقوف کہتا ہے. جو ہمارے آباء و اجداد کو جاہل کہتا ہے ان کو بیوقوف کہتا ہے، ان کی تحقیر کرتا ہے. شرم نہیں آتی تجھے؟ اس آدمی کو اپنا قائد اور اپنا لیڈر مانتے ہو. کہتا ہے بابا محمد جو بھی کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. پھر پکڑ لیا، مار مار کے آدمی ہوا کر دیا. ہوش آئی، کہاں نکل جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے. تم پہ میرے گھر کا رزق بند. جس کے دل میں توحید آ جاتی ہے نا، اپنا دل و دماغ صاف کریں. ہم تو توحید والوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں نا. وہ مکے کے اجٹ قسم کے مشرکوں کے ہاں پیدا ہوئے تھے، لیکن دل میں توحید آ گئی تھی. کہنے لگا بابا اگر تو میرا رزق بند کر دے گا تو میرا اصل رازق مجھ کو رزق دے گا. کبھی سوچا آپ نے؟ اور رزق کے لیے حرام ملاوٹیں، ڈنڈیاں مارتے ہو، اصل کی جگہ نقل بیچتے ہو. کس لیے؟ رزق. باپ نے کہا تمہارا رزق بند. کہنے لگا تم رزق بند کر لو، اصل رازق مجھے رزق دے گا. واللہ خیر الرازقین. اور اللہ کی قسم ہمیں تو آج تک اللہ پہ ایمان لانے کی وہ توفیق ہی نہیں ہوئی جو قرآن کہتا ہے کہ آمنوا کما آمن الناس. تو ہمیں توفیق ہی نہیں ہوئی. ہیرا پھیریاں، فراڈ، لوگوں کی جگہوں پہ قبضے، لوگوں کے مال و زر پہ ڈاکے، لوگوں کی عزتوں پہ ڈاکے، عزتوں کی پامالی. ہمارے دن رات لیل و نہار کام کیا ہے؟ اور ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، وہ کافر کے گھر میں، اور کافر بھی وہ جس سے بڑا کوئی باغی نہیں تھا. مار مار کے نکال دیا. کہا رزق نہیں ملے گا. کہنے لگا کوئی بات نہیں، رازق تم نہیں ہو، رازق آسمان پہ میرا رہتا، دے گا مجھے. پھر
خالد بھوکا تو نہیں رہا ایک لمحہ بھی. اصل رازق پہ ایمان تھا نا اس کا. پریشان ہے کہ دوبارہ آئی نہیں, کوئی حرکت ہی نہیں ہوئی, پتہ نہیں لگتا کہاں ہے. ایک دن کسی نے کہا کہ فلاں مکہ سے باہر علاقے میں تیرا بیٹا اپنے رب کی عبادت کر رہا تھا اور کر رہا ہے. فوراً بھیجا اپنے نوکروں کو, غلاموں کو, بچوں کو, جاؤ پکڑ کے لاؤ. پکڑ کے لائے. تجھے تیری بات سمجھ میں نہیں آئی؟ کہنے لگا بابا یہ بات سمجھ میں آ نہیں سکتی, میں نے جس سے تعلق پیدا کیا ہے نا اس سے تعلق پیدا کر لو تو دل میں کسی دوسرے کی گنجائش ہی نہیں رہتی. اور ہم میں رہتے ہی اور ہیں, اللہ تو رہتا ہی کام ہے. نہ حق کی بات, نہ عدل کی بات, نہ سچ, نہ ایمان, نہ دیانت, نہ امانت, نہ شرافت, کیا ہے ہم میں؟ اللہ کے نبی کے صحابہ اللہ پہ ایمان کا اظہار کرتے ہیں, کائنات کی تمام طاغوتی طاقتیں ان کے دل سے نکل جاتی ہیں. اگر کوئی دل میں رہ جاتا ہے تو محمد کا اللہ رہ جاتا ہے, کچھ نہیں. اور پھر جب تعلق ایسا پیدا ہو جاتا ہے پھر ان کو ڈر کس بات کا؟ رکتے نہیں ہو. کہنے لگا نہیں بابا. پھر لاٹھی پکڑ لی, مار مار کے پھر توڑ دی. کہا اس کو باہر نہیں جانے نا, گرفتار کر لو اس کو. گرمی انتہا کی, 3 دن تک بھوکا اور پیاسا خالد کو اپنی جیل میں رکھا. ہوش آئی ہے کہ نہیں؟ مسکرایا, کہتا بابا کس کی بات کرتے ہو؟ کائنات میں 2 شخصیات ہیں, ایک میرا آقا محمد, ایک اس کا رب اللہ. یہ آستانے یار ہے, فہم حرم نہیں. جب رکھ دیا ہے سر تو اٹھانا حرام ہے. محمد کا غلام ہو کے اب ان کے دامن سے رشتہ توڑ لوں؟ ناممکن ہے. یہ وہ نشہ نہیں جسے تش ہی اتار دے. اگر مار ہی اس نشہ کو اتار سکتی ہے تو پھر ایمان کا نشہ کیا ہوا؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام 13 سال بعد 14 سال بعد اپنے آقا کو کہتے اللہ کے نبی بہت بد نصیب ہوں, احد میں بھی حصہ نہیں لے سکا, بدر میں بھی حصہ نہیں لے سکا, احزاب میں بھی حصہ نہیں لے سکا. کیا بدر احد احزاب میں کوئی برات آنی تھی؟ اسٹیم روسٹ انہوں نے گوشت کھانا تھا, پلاؤ کھانا تھا, بریانی کھانی تھی, پھرنی کھانی تھی؟ نہیں, یا جان دینی تھی یا کافر کی جان لینی تھی. کہا بد نصیب ہوں. نہ وہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکا اللہ کے نبی. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل پہ پھایا رکھا کہ یہ کوئی بات نہیں ہے. اور جب باپ نے دیکھا نا کہ یہ کسی بھی صورت مارتا نہیں, سردار تھا, میں نے عرض کیا نا کہ سردار بھی ایسا کہ مکہ کا کوئی سردار اس رنگ کی دستار نہیں پہن سکتا تھا, کوئی بھی. جس رنگ کی دستار سعید پہنتا تھا, بڑی غضب کی نگاہوں کے ساتھ خالد کی طرف دیکھا. کہتا ہے لئن رفعنی اللہ من مرض ھذا, کوئی بات نہیں, ابھی تو میں بیمار ہوں. سردار ہے سب سے طاقتور, کسی سردار کی جرت نہیں بات کرنے کی. کہتا ہے اگر مجھے رب نے اس بیماری سے اٹھا دیا, رفعنی اللہ, یہ وہی اللہ ہے جس کے ہم ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. اللہ کی بھی لاہور جاؤ تو علی حجویری کی قبر پہ بھی, معین الدین کی قبر پہ, کبھی اس قبر پہ, کبھی اس قبر پہ, کبھی اس در پہ, کبھی اس در پہ, در در پہ در در کہلاتے ہیں, لیکن شرم نہیں آتی. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے سامنے کہتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے اٹھایا,
کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانتا تھا. اور اگر اللہ کو وہ مانتے تھے تو محمد رسول اللہ نے پتھر کیوں کھائے ہیں کافروں سے, تھپڑ کیوں کھائے ہیں کافروں سے؟ اس لیے کھائے ہیں کہ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور یہ جو بنائے ہوئے تھے اپنے آبا و اجداد کی مورتیاں ان کو بھی مانتے تھے. اللہ نے کہا نہیں نہیں نہیں, صرف اللہ کو. کہنے لگا اگر اللہ نے مجھے اٹھایا نا تو پھر اس مکہ میں ابن ابی کبشہ کے معبود کی عبادت نہیں ہوگی, یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کے معبود کی عبادت نہیں ہوتی. اگر مجھے اللہ نے اٹھایا. بیٹا جو بطور ملزم اور مجرم باپ کے سامنے کھڑا کیا گیا تھا, آنکھیں اٹھا کے کہتے اللہم, اے اللہ اس میرے باپ کو اس بیماری سے شفا دینا ہی نہ, لا ترفعہ, اس کو بیماری سے نہ اٹھانا. اللہ اتنا بڑا تیرا بھاگی کہ یہ تیری عبادت برداشت نہیں کرتا, سب کچھ تیرے اختیار میں ہے, اس کو اٹھنے کی مہلت نہ دینا. خالد کے منہ سے ابھی یہ الفاظ نکلے تھے, زیادہ وقت نہیں ہوا تھا کہ اللہ نے اس کی جان ہی نکالی. کون میرے محمد کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام اللہ کے نبی سے بہت محبت کرتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی پہنتے تھے اور اس انگوٹھی پہ کندھا تھا محمد رسول اللہ. یہ نہیں آپ کو پتا یہ انگوٹھی آئی کہاں سے. یہ انگوٹھی اپنی عقیدت, محبت اور پیار کے سبب خالد نے بنوائی تھی. ہم تو نگینے پہنتے ہیں نا, نگ پہنتے ہیں جو خوبصورت لگتا ہے, اس نے چاندی کی انگوٹھی پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, اللہ کے نبی نے وہ انگوٹھی لے لی. فَأَخَذَهُ مِنِّي, اللہ کے رسول نے کہتے مجھ سے وہ انگوٹھی لے لی اور پہن لی. وَهُوَ الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ, پھر موت تک محمد رسول اللہ نے وہ انگوٹھی اتاری نہیں ہے. یہ سبب تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا, اور کسی بنا پہ یہ کردار پیدا کیا ہے کہ ہم اور رقیب دونوں یکجا ہم نہ ہوں گے, ہم ہوں گے وہ نہ ہوں گے, وہ ہوں گے ہم نہ ہوں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بھائیوں کو اپنا عمل مقرر کیا تھا, اور یہ ہے پتہ کون؟ جن کے قبیلے کا نام سن کے یہودیوں کے دلوں میں آگ جلتی ہے, آپ کے بھنبل اٹھتے ہیں. یہ اموی خاندان سے تعلق رکھتے تھے. اور میں نے ایک خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے جتنے اموی خاندان سے اپنے عامل بنائے تھے اپنی زندگی میں, کسی دوسرے خاندان میں نہیں. سبب کیا تھا؟ اس خاندان کو اللہ نے یہ عزت اور وقار دیا تھا کہ صدارت, لیاقت, سیاست کر ہی یہ لوگ سکتے تھے. پہ جلتے رہو, بجھتے رہو, تمہیں مرور اٹھتے رہیں, پیشش لگے تمہیں, دیوانوں پاگلو ان کا نام سن کے. یہ تو محمد رسول اللہ کے محبوب ہیں جن کو کائنات کے آقا نے اپنے ہاتھوں سے لیاقت اور سیادت کا تاج پہنایا ہے. تینوں کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامل بنایا تھا. خالد کو یمن کا, امان کو بحرین کا, اور عمر کو تہامہ کا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل بناتے بھی ہیں اور منسوخی بھی کرتے ہیں ان کی عمالی. تم آ جاؤ, تم جاؤ, تم یہاں سے چھوڑو, وہاں چلے جاؤ. لیکن جب سے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امویوں کو اپنا عمل بنایا ہے, اللہ کے نبی نے بدلا نہیں اپنی وفات تک. پتا چلا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے, بھاگم بھاگ آئے. صدیق اکبر خلافت کا تاج پہن چکے ہیں,
دیکھا، ارشاد فرمایا تم کیوں آگے ہو، اور تمہیں عمل محمد الرسول اللہ نے بنایا ہے، اور میں گوارا نہیں کرتا کہ میرے آقا کے بنائے ہوئے عمل میں ان کی چھٹی کروا دوں، نہیں کر جاؤ۔ عشق عشق ہوتا ہے، محبت محبت ہوتی ہے، ہم محبت کر رہے ہیں، باغ جنت میں محمد مسکراتے ہیں، کھوتے جہل دین کے باغی بے نماز بدعتی مشرک باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، وہاں تو چوتیاں پڑنی ہیں، تمہارا عشق یہ ہے، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات، کچھ بھی نہیں، تو باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے نا، ابی بکر صدیق نے کہا یار تمہیں تو اللہ کے نبی نے منتخب کیا تھا، اور جب تک زندہ رہے ہیں تمہیں بدلہ نہیں ہے، میری درخواست یہ ہے کہ تم چلے جاؤ۔ کہتے ہیں لا نعملو لأحد بعد رسول اللہ ابدا، ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت میں کام کیا ہے، اب ان کے بعد کسی کے لیے کام نہیں کریں گے۔ یہ ہوتی ہے وہ چیز جو اللہ چاہتا ہے اور محمد الرسول اللہ پیدا کرنے کے لیے، اور بغاوت ہو گئی، ارتداد ہو گیا، ارتداد، مسلمان گھبرا گئے، پریشان۔ ایک شخصیت تھی جس نے اس پریشانی کے عالم میں بھی بتلایا کہ نہیں نہیں نہیں، ایمان کو قائم اور دائم کرو، کائنات کی کوئی طاقت محمد کے دین کو آنچ نہیں پہنچا سکتی۔ خلیفہ رسول اسامہ کا لشکر جا رہا ہے، اس کو روک لیں، کہا نہیں، جس کو میرے آقا نے روانہ کیا ہے نہیں روک سکتا، اس کو جائے گا، اور باغی مدینہ پہ حملہ آور ہو جائیں گے، کہا ہو جائیں، جب تک زندہ ہوں تب تک مقابلہ کروں گا، مر گیا تو پھر میں کیا کروں، روکنا نہیں ہے۔ اور جب صدیق اکبر نے آواز دی کہ آؤ تمہاری جانوں کی ضرورت ہے، پیش کرو آقا کے دین کے لیے، رب کی توحید کے لیے، یہ انسان تڑپ کے باہر نکلا، اور ارتداد کی جنگوں میں جو کردار اس شخص نے ادا کیا ہے نا، اپنی طرف سے وہ جو کمی رہ گئی تھی نا احد و بدر اور خیبر میں شامل ہونے کی، احزاب میں، وہ ساری نکال دی۔ ایک بہت بڑا بہادر 1000 جنگجو پہ بھاری عمر بن مادی کرب مرتد ہو گیا، 1000 جنگجو پہ بھاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام جو جسم کے لحاظ سے ڈیل ڈول سے کوئی اتنا طاقتور نہیں تھا، یہ بجلی کی طرح پڑ کے اسے گلے پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ تو تباہیاں اتارے آ رہا ہے، تلوار چلاتا ہے، 2 دھاری تلوار چلا رہے ہیں۔ اس کے سامنے آئے اور پھر جو منظر دیکھا میدان نے، آسمان اور زمین نے، وہ حیران کر دینے والا تھا۔ جن کی حیثیت رکھنے والا پہلوان 1000 جنگجو پہ بھاری خالد کے سامنے یوں لیٹ رہا تھا جیسے بکری کو قصاب اپنے نیچے پاؤں کے گرا کے اس پہ چھری چلاتا ہے۔ 1000 پہ بھاری محمد کے غلام کے سامنے ٹک نہ سکا، اس کی تلوار بھی چھین لی، اس کا گھوڑا بھی چھین لیا، اور میدان سے بھاگ کے اس نے جان بچائی ہے خالد سے۔ یہ ایمان ہے جو محمد رسول اللہ کے صحابہ میں رحمت کائنات نے پیدا کیا تھا، اور تب اللہ کہتا ہے آمنوا کما آمن الناس۔ صدیق اکبر نے جب یہاں سے فارغ ہو کے ارشاد میں شام کے خلاف جہاد کرنا ہے، ایران کے خلاف جہاد کرنا ہے، لبیک کہتے ہوئے آگے۔ خلیفہ رسول بلند و بالا پہاڑ سے گر جانا گوارا ہے، یہ گوارا ہے آسمان اور زمین کے درمیان خون خواب پرندے مجھے اچک لیں، لیکن یہ گوارا نہیں تم محمد کے دین کے لیے جہاد کو بلاؤ اور تمہاری آواز نہ سنو۔
لبیک یا خلیفۃ رسول اللہ. اور پھر جب جانے لگا خلیفہ رسول نے ایک امدادی لشکر کا اس کو امیر بنایا. کہنے لگا خلیفہ رسول ذرا آئے نا ہاتھ ملائے بڑی محبت سے, ہو سکتا ہے اللہ ہمیں دوبارہ نہ ملائے. میں چاہتا ہوں اگر اللہ نے ملایا تو اللہ کی رحمت اس کے فضل کے امیدوار رہیں گے, اگر نہ مل سکا تو جنت میں مل کے محمد کا دیدار کریں گے. ایمان تو ہمارا بھی ہے نہیں. شام میں وہ کر کے دکھایا کہ تاریخ کا مورخ کامیابیاں لکھتے ہوئے تھک جاتا ہے. کافر نے گھیر لیا, چھوٹے سے دستے کی قیادت اس کا بیٹا شہید کرتا ہے. ایک ہی ایک بیٹا ہے, ایک ہی ایک بیٹا ہے, خود بھی میدان جنگ میں, بیٹا بھی میدان جنگ میں شہید ہو گیا. پریشان ہے, دل کو سکون دینے کے لیے واپس مدینے آئے. صدیق اکبر نے دیکھا, ارشاد فرمایا یہ کیا؟ امیر المومنین بس ذرا غمزدہ فرما جاؤ, تمہاری تلوار کے جوہر دیکھنے کے لیے شام کی سرزمین بے قرار ہے. یہ جوہر امویوں نے دکھائے اور کسی نے نہیں. تمہارا پیٹ پھٹتا ہے ان کا نام سنتے ہوئے. جاہل بھونکتے ہیں محمد رسول اللہ کے ان صحابہ پہ جو امیہ سے تلقتے ہیں, بنو امیہ سے. جاؤ, تمہاری تلوار کے جوہر شام کی سرزمین دیکھنا چاہتی ہے. گئے, جہاد کیا, لوگوں نے آفرین آفرین کہا جہاد پہ. شادی کی, رات بسر کی, صبح ہوئی تو ولیمہ کیا. ابھی ولیمہ کی روٹی لوگوں نے کھائی نہیں تھی کہ حملہ کر دیا رومیوں نے. سب سے پہلے میدان کارزار میں جو گھوڑا دوڑاتا ہوا پہنچا تھا یہ خالد بن سعید تھا. اور محمد رسول اللہ کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے تب مسلمانی ہے. گھر میں بیٹھ کے کھانے کھاتے ہو ڈبل ڈبل قسم کے اور دل سے شرک کرتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ محمد رسول اللہ تمہاری سفارش کریں گے. سب سے پہلا گھوڑا جو کافر کو روکنے کے لیے میدان کارزار میں جاتا ہے وہ خالد کا ہے, جس نے کل شادی کی تھی. ایک رات درمیان آگے لڑائی میدان کارزار میں. وہ بہت بڑا جن تھا رومیوں کا, سب سے بڑا خونخوار درندہ. اس پہ جھپٹنے والا محمد کا یہ غلام تھا خالد. پھر لڑائی ہوئی, لڑتے ہوئے اس کے ہوش اڑا دیے, مگر اس سے لڑتے ہوئے زمین پہ گرے, جان جان آفریں کے سپرد کر دی. چلتے ہوئے جو کہا تھا کہ میں نہ دنیا سے محبت کرتا ہوں نہ لمبی زندگی چاہتا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تک زندہ ہوں اللہ کے لیے زندہ رہوں. میں زندہ رہوں تو کافر کا قتال کرتا رہوں. جب تک زندہ رہوں کافر میرے ہاتھ سے پٹتا رہے, یا وہ رہے یا میں رہوں. ہم اور رقیب دونوں باہم نہ یکجا ہوں گے, وہ ہوں گے ہم نہ ہوں گے, ہم ہوں گے وہ نہ ہوں گے. جب تک زندہ ہوں زمین پہ محمد کے باغی کو آنکھوں سے دیکھنے نہیں چاہتا. یہ ہے عقیدت محمد رسول اللہ سے, یہ ہے دین محمد رسول اللہ کا. یہ مومن جن کے متعلق اللہ نے کہا تھا کہ آمنو کما آمن الناس, ایمان ویسے لاؤ جیسے محمد کے صحابی ایمان لائے. اور اللہ کی قسم ایمان وہی قدر و منزلت پاتا ہے, اسی کی قیمت پڑے گی جو محمد رسول اللہ کے صحابہ جیسا ایمان ہوگا. توحید کوئی نرم گوشہ نہیں. کیا کہوں, وقت بھی ہوتا چلا جا رہا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.